बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की दरख्वास्त थी, नैब तरमीम के फ़ैसला आया, नैब तरमीम को कलअदम करार दिया गया। अब उस पर अपील आ गई है काज़ी फ़ाज़िसा साहब के बेंच, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम ख्याल बेंच का नाम दे रही है। मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त इस अपील का लगना और इन नैब तरमीम का दोबारा से बहाल हो जाना इमरान खान को फ़ायदा दे जाएगा। और उसकी जो इमरान खान ने जिस मकसद के लिए चैलेंज किया था वो मकसद अब फौत हो चुका है। उसकी वजह यह है कि अब जब इदारे ही कार्रवाई नहीं करना चाहते तो वो नैब की शिक्कें बरकरार रह कर भी उनका कोई मकसद नहीं है, वो गैर मौसर हो चुकी हैं। उस वक्त क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं, और नैब तरमीम अगर अपील में बहाल हो जाती हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे अगले हफ्ते जो अहम केसों की समाअत होने जा रही है और जो बेंच की तश्कील दी है उसमें एक अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में भी एक बेंच तश्कील दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक 7 नुकाती पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है तरजीही मुकदमात के हवाले से कि पहले किन मुकदमात को सुना जाना है और पहले किन मुकदमात को डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी ने तरजीही मुकदमात से मुतल्लिक 7 नुकाती पॉलिसी की मंजूरी दी है और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने तरजीहात तय कर लीं। वो मुकदमात जिनका फ़ैसला कानूनी तकाज़ा है उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, जबकि टैक्स और इंतखाबी तनाज़ात के मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी और ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर सुने जाएंगे और 10 साल तक सज़ा के फ़ौजदारी मुकदमात को भी तरजीही बुनियादों पर सुना जाएगा। और एक ही फ़ैसला के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद दरख्वास्तों वाले मुकदमात भी तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लिस्ट तैयार हो रही है और एक पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। इसको 7 नुकाती पॉलिसी की मंजूरी क्या कहा जा रहा है कि इन मुकदमात को प्रायोरिटी और तरजीही बुनियादों पर पहले सुना जाएगा और बकिया मुकदमात को बाद में सुना जाएगा। कौम सिर्फ ये चाहती है कि चूँकि नैब तरमीम फ़ैसला के ख़िलाफ़ अपील दायर हो चुकी है और समाअत होने जा रही है, आर्मी अदालतों के फ़ैसला के ख़िलाफ़ अपील दायर होने जा रही है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अदालतों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जल्द अज जल्द डिसाइड करे और अदालत उनको जल्द अज जल्द सुने। अब देखना यह है, फिर जो सबसे बड़ा सवाल है वो बेंच की तश्कील पे है। वही जो तनाज़ा पिछले 1.5 साल रहा, वही तनाज़ा अब दोबारा शुरू हो गया है और लोगों की जानिब से हम ख्याल बेंच का दोबारा से जो बयानिया है वो उठाया जा रहा है। बस फ़र्क ये है, पहले ये जो साइड थी ये कहती थी कि बेंच आइन के मुताबिक बने हैं और वो साइड कहती थी हम ख्याल बेंच हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हम ख्याल बेंच है और दूसरी साइड कह रही है नहीं, अब ही तो असल आइन पर अमल दरामद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद के लिए आइंदा हफ्ते का जो जजेस रोस्टर है और कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। आइंदा हफ्ते प्रिंसिपल सीट पर 5 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। एक बेंच तो वही है काज़ी फ़ाज़िसा साहब के साथ अत्तर मिनल्ला और अमीनुद्दीन खान, ये 3 रुकनी बेंच है। बेंच 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं। ये थोड़ा सा बेहतर हुआ है बेंच। याहिया आफरीदी साहब भी काफ़ी हद तक चीज़ों को लेके चलते हैं और फिर आयशा मलिक साहिबा, तो चूँकि पहले तारिक मसूद साहब के साथ मंसूर अली शाह साहब थे तो वो बिल्कुल एक वन साइडेड बेंच लगता था जो स्कूल ऑफ थॉट है उस हवाले से। बेंच 3 में इजाज़ुल हसन साहब हैं, मज़ार अली अकबर नकवी साहब हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं। और बड़ा जो इस हफ़्ते एक जहाँ पर आर्मी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो आर्मी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ अपील दायर होने जा रही है, इंतखाबात केस होगा, फैज़ाबाद धरना केस है, नैब तरमीम फ़ैसला है, इसके ख़िलाफ़ केस है, ये होंगे। वहीं पे मज़ार नकवी साहब की तरफ से शो काज नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का फ़ैसला किया गया है और सलमान अकरम राजा साहब अभी तक जो इतलात हैं वो सलमान अकरम राजा साहब उसमें वकील होंगे, तो वो भी इसी हफ़्ते क्लियर हो जाएगा कि वो शो काज का जवाब देते हैं या अगर शो काज का जवाब दे दिया तो फिर तो प्रोसीडिंग शुरू हो गई, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस वजह से इतलात यही हैं कि ये मामला चैलेंज होगा।
دوسری جانب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ نمبر 4 جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب، جسٹس جمال خان اور جسٹس حسن اظہر رضوی یہ بینچ ہے۔ بینچ 5 میں جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ پر مشتمل یہ بینچ ہوگا۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت بدھ کو ہوگی۔ 90 روز انتخابات کرانے سے متعلق کیس کی سماعت جمعرات کو ہوگی۔ یہ جو بینچ ہے وہ تشکیل پایا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیٹر ہیڈ پہ غیر قانونی استعمال کیا جا رہا تھا اور بڑے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیٹر ہیڈز کے غیر مجاز استعمال کے ذریعے خود کو وکلا ظاہر کر کے ویزا حاصل کرنے کے بعد یورپ جانے میں کامیاب ہونے والے درجنوں افراد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ایس سی بی اے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس شکایت درج کروائی، جس میں ویزوں کے جعلی حصول کے ذریعے غیر وکلا اور ایس بی سی اے کے غیر اراکین کی جانب سے غیر قانونی طور پر یورپ منتقلی کے لیے اس کے لیٹر ہیڈز کے غیر مجاز استعمال کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے مطابق آسٹریا کے سفارت خانے کو غیر دستخط شدہ خط جاری کیا گیا، جس میں گزشتہ سال جون میں وکیل اور ایس بی سی اے کے ممبر ہونے کے تاثر کے تحت 39 افراد کو یورپ میں داخلے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار کا لیٹر ہیڈ استعمال کیا گیا اور لیٹر ہیڈ کو دھوکہ دہی سے استعمال کیا گیا تھا۔ نومبر 2022 میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چارج سنبھالنے کے بعد 25ویں ایگزیکٹو کمیٹی کو انسانی اسمگلنگ کے سنگین جرم کے بارے میں انفارم کیا گیا، جو کہ پیش رو کمیٹی کے دور میں کیا گیا تھا۔ ایک اندرونی انکوائری کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایسوسی ایشن اراکین کو شنجن ویزا دینے کے لیے آسٹریا کے سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لیٹر ہیڈز پر خط و کتابت کی گئی۔ یہ فہرست دھوکہ دہی سے انسانی اسمگلنگ میں مدد کے لیے جاری کی گئی تھی۔ اس میں ایک نمبر تھا جو پہلے بھی استعمال ہو چکا تھا۔ اگست 2022 میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور کو ایک ای میل موصول ہوئی، جسے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھیجا گیا تھا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ ای میل آسٹریا کے سفارت خانے کی طرف سے ان 39 افراد کی فہرست کی تصدیق کے لیے بھیجی گئی تھی۔ ایف آئی اے کو کی گئی شکایت میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری مقتدر اختر شبیر نے کہا کہ شبہ ہے کہ جن افراد کے نام 39 کے فہرست میں شامل تھے ان میں سے زیادہ تر یورپ میں سلپ ہو گئے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری نے اپنی شکایت میں ایف آئی اے پر زور دیا کہ وہ لوگوں کو بے نقاب کرے جنہوں نے انسانی اسمگلنگ کے مقصد سے وکیل ہونے کا جعلی روپ دھارا اور غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک گئے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رجسٹری برانچ لاہور کے عملے نے 39 افراد کی مذکورہ فہرست کی سختی سے تردید کی اور کہا تھا کہ نہ تو اس کی جانب سے ایسی کوئی فہرست تیار کی گئی اور نہ اس نے آفیشیل جو اسٹیشنری ہے اس کو کسی حوالے کیا۔ ایف آئی اے نے بتایا ہے کہ محکمہ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی شکایت موصول ہوئی اور وہ اس معاملے پر تحقیقات شروع کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر اور ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا لیٹر ہیڈ استعمال کر کے بیرون ملک امبیسیوں سے خط و کتابت کر کے بطور وکیل سپریم کورٹ اور بطور ممبر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لوگوں کو باہر بھیجا جا رہا تھا۔ اتنا بڑا فراڈ تھا اور 39 لوگوں کی تو ایک فہرست سامنے آئی ہے جو صرف آسٹریا گئی ہے، اور اس سے اور کتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوں گے وہ آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں تو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جعلی ڈگری نکلی، ماضی قریب میں وائس چیئرمین رہنے والے پنجاب بار کونسل کے ان کی جعلی ڈگری نکلی، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل کی ڈگری جعلی نکلی، تو پھر تو یہاں تو جب بڑے بڑے اپنے آپ کو وکیل سمجھتے ہیں اور پی ڈی ایم کے جو تگڑے وکیل جن کو کہا جاتا ہے، تو یہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے بدقسمتی سے۔ اور ہمارے ملک کے نظام کے آپ حالات دیکھیں۔ نیب ترمیم فیصلے کے خلاف حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ منگل والے دن سماعت کرے گا 31 اکتوبر کو۔ بینچ میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان، اطہر من اللہ، جمال مندوخیل اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں۔ یہ 5 وہ ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ قانون سازی بھلے اس میں کوئی نیت کچھ بھی ہو، بھلے اس میں سپریم کورٹ کی جو اختیار ہے دائرہ اختیار میں تجاوز ہو، اس کے باوجود پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے
کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کر سکتا ہے۔ یہ 5 کے 5 وہ ججز ہیں جو 10-5 سے فیصلہ آیا تھا۔ پہلا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کا، جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئین کے مطابق ہے۔ ان 10 میں سے جو 5 ججز تھے وہ یہ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یہ کلیئر ہے کہ جیسی تیسی ہو، لولی لنگڑی جیسی بھی ہو قانون سازی، وہ قانون سازی ہر صورت برقرار رہے گی۔ اب ایک ان کے لیے رکاوٹ ہوگی، یہ نیب ترمیم، بھلے ہم خیال بینچ ہو، اس کے باوجود نیب ترمیم میں سے جو ماضی کے پر اطلاق ہے اس حد تک یہ بینچ نہیں چھیڑ سکتا، اس حد تک عمر رضا بندیال کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ جو پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا عمران خان کا مسئلہ تھا کہ ماضی سے اطلاق، ماضی سے مراد جن کے پہلے کیس تھے، نواز شریف کے، شہباز شریف کے، سارے کیسز تو پرانے تھے، وہ کوئی نئے تھوڑی تھے۔ اب ماضی سے اطلاق کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے کیسز بحال ہوئے ہیں، اور وہی تو سارے کیس تھے۔ اب 8-7 سے فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا کہ جی ماضی کسی فیصلے کا ماضی سے اطلاق غیر آئینی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 5 رکنی بینچ، ہم خیال بینچ پوری کوشش کر لے، پورا زور لگا دے اور پہلی تاریخ پر ہی حکومتی اپیل کو منظور کر لے، اس کے باوجود وہ مکمل نہیں منظور کر سکتا، چونکہ 5 رکنی بینچ 8 رکنی بینچ کو کے فیصلے کو کالعدم نہیں قرار دے سکتا۔ وہ 8 جو رکنی بینچ کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا، اس حد تک تو یہ بینچ اس کو چھیڑ نہیں سکتا، مطلب اس حد تک برقرار رہے گی جس میں جو جتنے یہ زرداری کے جعلی اکاؤنٹس تھے، شریف کے، نواز شریف کے پاناما کیس، یہ سارے اس میں نہیں آئیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اور اس حد تک بھی امینڈمنٹ تھی، اور اس حد تک بھی اس امینڈمنٹ کو کالعدم قرار دیا تھا عمر رضا بندیال نے۔ دوسری بات، نیب ترمیم کے لیے اس وجہ سے گئے تھے عمران خان کہ جی این آر او نہ ملے۔ اب این آر او تو کیا ملنا تھا، ہمارے ملک میں تو پورا جو نیب کا ادارہ تھا وہ بیٹھ گیا، انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، اسحاق ڈار بچ گیا، شہباز شریف بچ گیا، نواز شریف بچ گئے، تو پھر کس کے خلاف کارروائی ہونی تھی؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف ہونی تھی۔ پہلے اینٹی کرپشن کہہ رہا تھا، اب نیب نے کرنی تھی۔ اب نیب ترمیم اڑ جائیں اور نیب ترمیم بحال ہو جائیں، ایک تو عمران خان کو اپنے 2 کیسز میں فائدہ ہوگا، توشہ خانہ میں اور جو دوسرا کیس ہے، دونوں میں عمران خان کو فائدہ ہوگا، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، اور تیسرا جو ماضی سے اطلاق ہے وہ شک کسی صورت کالعدم نہیں، کسی صورت برقرار نہیں رہ سکتی اپیل میں بھی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اب اس وقت نیب صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی تو کر سکتا ہے، چونکہ باقیوں کو تو کلین چٹ دے دی ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نیب ترمیم کا برقرار رہنا یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہے، اور اس وجہ سے اس میں کوئی اتنی، اور جو فیصلہ آنا ہے وہ مجھے اور آپ کے علم میں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔